بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک وقف ایسا بھی ہے کہ اگر آپ وہاں رکتے نہیں ہیں، ادھر آپ وقف نہیں کرتے تو معنی جو ہے وہ بہت چینج ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ہو جاتا ہے معنی۔ تو آئیے آج ہم قرآن مجید کے وقف ٹھہرنے کو سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں ٹھہرا جاتا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرا جاتا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور وقف کرنے کا طریقہ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں رموز اوقاف قرآن مجید، یعنی یوں سمجھے ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کو صحیح بیان کرنے، اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کہاں رکنا کہاں نہیں رکنا، تو اگر آپ قاعدہ پڑھ لیں میرے سے یا کہیں سے بھی پڑھ لیں تو آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے یہ گول آیت، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا ہے جو باصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے یہ قرآن مجید کی آیت کھولی، اب میں یہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالموریات قدحا۔ دیکھیں یہ آیت آ گئی، یہ میں نے وقف کر دیا، یعنی دو زبر کے ساتھ الف تھا تو ایک زبر پڑھیں گے وقف ہو جائے گا، قدحا۔ انشاءاللہ میں اس کو تفصیلاً آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا کہ دو زبر کے ساتھ الف ہے تو ایک زبر پڑھیں گے، اسی طرح جو ہے وہ یوں جس طرح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریعہ، یہ آئین کو جو ہے پھر ہاں میں ملائیں گے، تا میں نہیں ملائیں گے، القاریعت یہ غلط ہو گیا، آئین کو ہاں میں ملائیں گے۔ جب اس طرح تا اور ہاں آئے گا تو جو پیچھے والا لفظ ہوتا ہے وہ اس طرح ہاں میں ملاتے ہیں تو وقف ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ وقف کی میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا، ابھی میں آپ کو صرف رکنے کے طریقے بتا رہا ہوں۔ جیسے یہ گول آیت ہے، اس کے اوپر رکنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے وقف کی طرف۔ دوسرا وقف ہے میم۔ ایک یہ میم ہوتا ہے، ایک دوسری طرح اس طرح کا بنا ہوتا ہے میم، یہ والا میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں۔ ایک دیکھیں اس طرح کا میم ہوتا ہے وقف کرنے کا۔ یہ علامات وقف لازم کی ہے، یعنی اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ بالکل احتیاط سے سنیے گا، یہ وقف جو میم ہے چھوٹا والا اس پہ لازمی رکیں۔ بعض قاری حضرات یہ آیت ہوتی ہے اس پہ بھی نہیں رکتے، اس کو بھی ملا کے پڑھتے ہیں آگے، تو اس کو بھی ملانے سے کوئی معنوں میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جو چھوٹا میم ہے سارے وقفوں میں سب سے زیادہ وقف جو ہے وہ اس پہ کرنا لازمی ہے۔ یوں سمجھ لیں سب سے پہلے نمبر پہ یہ چھوٹا میم، جہاں پہ یہ بنا ہوا آ گیا وہاں پہ آپ نے لازمی رکنا ہے۔ اب اس پہ دیکھیں، اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، یعنی مطلب کچھ اور ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال اردو میں یوں سمجھیں کہ مثلاً کسی کو کہنا ہو اٹھو مت بیٹھو، جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے، یعنی امر مطلب یعنی اٹھنے کا حکم ہے اور بیٹھنے کی نہیں ہے، یعنی منع کیا گیا ہے۔ تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر ٹھہرا نہ جائے گا تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے، یعنی معنی بالکل اس کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں مطلب اس کے بالکل خلاف ہو جائے گا۔ اب یہ چھوٹا میم کیسا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے مل جائے چھوٹا میم، بس یہ دیکھیں یہ بنا ہوا چھوٹا میم۔ اچھا اس میم کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے سائڈ پہ جو ہے نا یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے وقف لازم۔ یہ دیکھیں ایک یہ لکھا ہوا وقف لازم، ادھر لازمی رکنا ہے۔ دیکھیں نیچے بھی لکھا ہوا ہے وقف لازم۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہیں میم ہوگا، یہ دیکھیں یہ آیت کے اوپر میم بنا ہوا ہے، تو اس آیت پہ بھی لازمی رکنا ہے۔ اب میں دیکھیں یہاں رک کے بتا دیتا ہوں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، یہ وقف ہو گیا۔ اب یہاں سانس لی، پھر آگے پڑھیں گے، اذ نادا وہو مکذوم، یہ اس طرح وقف یہاں پہ لازمی۔
اس میم کے لیے سائڈ پہ وقف لازم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ صفحات پلٹاتا ہوں تو شاید کہیں وقف لازم لکھا ہوا نظر آئے۔ اسی طرح قرآن کے اندر صفوں پہ جو ہے وقف لازم لکھا ہوا لازمی ہوگا، جہاں بھی یہ چھوٹا میم ہوگا وقف لازم ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ دو جگہ دیکھیں، دو جگہ وقف لازم لکھا ہوا ہے۔ اب اس لائن کے اندر لازمی میم ہوگا، یہ دیکھیں یہ آیت کے اوپر میم بنا ہوا ہے چھوٹا سا، تو اس پہ لازمی رکنا ہے، نہیں رکیں گے معنی چینج ہو جائے گا۔ اس کے نیچے والی لائن پہ بھی لکھا ہوا ہے، دیکھیں یہ والی آیت پہ بھی لکھا ہوا ہے چھوٹا میم، یہاں بھی لازمی رکنا ہے۔ کبھی آیت کے اوپر ہوتا ہے، کبھی جو ہے باہر ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ میم بنا ہوا ہوگا، جیسے یہ توا بنی ہوئی اس طرح چھوٹا میم بنا ہوا ہوگا۔ ٹھیک، امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، وقف جو اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا میم والا۔ اب آ جاتے ہیں توا پہ، یہ توا بنا ہوا ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب نہیں پورا نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی توا دکھایا پیچھے، آپ تھوڑی سی ویڈیو پیچھے کریں گے توا نظر آئے گا، بالکل اسی طرح جو ہے یہ توا پہ وقف کر لیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیم ہے، جیم پہ جو ہے دیکھیں وقف جائز کی علامت ہے، یا ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی ٹھہر بھی سکتے ہیں، جیم بنا ہوا آئے گا۔ اسی طرح جیم، جس طرح میں نے ابھی آپ کو چھوٹا میم دکھایا اسی طرح جیم بنا ہوا آئے گا، اس پہ آپ کی مرضی، آپ رکیں یا نہ رکیں۔ اب یہ زا بنا ہوا آتا ہے، زا کی علامت وقف مجوز کی ہے، یعنی یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد سواد آ جائیں، لیکن یہ علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ سواد پر ملا کر پڑھنا زے کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح یہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں صلے، صلے کا لفظ آتا ہے، الوصل اولے کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طرح یہ قوف آتا ہے، قوف پہ بھی یعنی یہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اس طرح صاد لام آتا ہے، تو اس طرح یہاں یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کف، جس کے معنی ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ اسی طرح یہ سین یا سکتہ ہوتا ہے، سین یا سکتہ کی علامت ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ابھی دکھا بھی دیتا ہوں کہ سکتے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر قرآن مجید میں سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سین جو ہے بہت کم ہے، سکتہ لکھا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ رہا، یہ سورہ مطففین کی آیت ہے، سورہ مطففین سورت ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے، دیکھیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا سکتہ آپ کو اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے، سانس نہیں ٹوٹے گی، آواز رک جائے گی آپ کی، جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، کلا بل ران علی، کیسے کیا میں نے، سانس نہیں لی یہاں پہ، جیسے میں نے یوں نہیں کیا کلا بل، اب میں رک گیا، یہاں سانس لے لی، پھر آگے پڑھا ران، نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اس طرح آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، دیکھیں کلا بل ران علی، اسی سانس میں نے یہاں رک کے اسی سانس کو میں نے آگے سے کنٹینیو کیا۔ اور چلتے ہیں وقف کی طرف۔ اب یہ ہے وقفہ، یعنی لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑے، یعنی سکتے اور وقفے میں فرق یہ ہے کہ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے اور وقفے میں زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سکتہ لکھا ہوتا ہے اسی طرح وقفہ لکھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح سکتہ میں تو بالکل میں نے ایک سیکنڈ کا وقفہ لیا، وقفے کے اندر تھوڑا سا زیادہ لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک آسانی سے وقف قرآن مجید کے سمجھ آئے ہوں گے۔ لا کے معنی نہیں کہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر، عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو، یعنی لا پہ جو ہے اگر آپ نہیں بھی ٹھہرتے یا ٹھہر بھی جاتے ہیں تو اس سے مطلب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جیسے میم کے اندر چھوٹا میم بنا ہوا ہوگا تو اس کے اندر مطلب یعنی معنی چینج ہو جائے گا، اسی طرح اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں، تو اس کے معنیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔
اسی طرح کاف کذالک کی علامت یعنی جو رمز پہلے ہیں وہی یہاں سمجھی جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ بات آپ کو میں امید کرتا ہوں رموز اوقاف آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، قرآن مجید میں کہاں کہاں ٹھہرنا ہے کہاں کہاں نہیں ٹھہرنا، میں نے آپ کو دکھا بھی دیے قرآن مجید کے اندر۔ انشاءاللہ قرآن مجید کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، قاعدہ پڑھا رہا ہوں روز۔ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جن جن لوگ بھائیوں کو شوق ہے قرآن مجید پڑھنے کا، ان سے کہیے ویڈیو کو لازمی واچ کریں تاکہ ان کو قرآن مجید صحیح بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے۔